میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک اور پہلو، آپ کا صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. قاصد نے عرض کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیجیے. محبت تو دیکھیں ان کی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت فرمائی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں تھیں اور سخی اتنے تھے کہ جتنا آیا سارا اس فقیر کو دے دیا. اللہ اللہ اللہ. اس غریب آدمی کو دے کے پھر معذرت بھی کر رہے ہیں. بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. ہائے ہائے، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان امام حسین، بیان کردہ واقعے سے 2 نکات حاصل ہوئے. ایک یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات کرنے اور غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کے عادی تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، آپ نے ساری رقم فوراً اس غریب و محتاج کو عطا فرما دی. مگر افسوس فی زمانہ ہم بخل سے کام لیتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں سستی کرتے ہیں. اگر کوئی حاجت مند آ بھی جائے تو کاروبار یا روزگار کے حوالے سے شکوے شکایات کے انبار لگاتے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس کی مدد نہیں کرتے. اور کبھی کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل بھی جائے تو حب جاؤ ریاکاری کی آفت میں مبتلا ہو کر تصویریں بناتے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے لوگوں کی طرف سے واہ واہ کی داد وصول کرنے جیسی بری عادت میں مبتلا ہونے کی خواہش جوش مارتی ہے. یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں صدقہ خیرات کرنے سے اخروی فوائد ملتے ہیں وہیں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں. تو آج کا ہمارا معاشرہ نا وہ عجیب و غریب جب ہم حالات سے گزر رہے ہیں، محبتیں عام نہیں ہو رہی اور چغلیاں، غیبتیں اور دلوں میں نفرتیں پتہ نہیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کی ایک مجلس جس کا نام ازدیاد حب، محبتیں بڑھانے والی مجلس، یہ نیک کام نمبر 55 کو باقاعدہ تنظیمی طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول میں آتے تھے مگر اب نہیں آتے، انہیں مدنی ماحول میں فعال کر کے مسجد برو تحریک میں شامل کرنا، ان سے پیش کی وقت لے کر انفرادی طور پر دکان یا گھر یا دفتر جا کر ملاقات کرنا، انہیں سنتوں پر اجتماعات و مدنی مذاکروں میں آنے کا ذہن دینا، کورسز میں شرکت کرنا، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا. تو یہ ہماری مجلس ازدیاد حب کا کام ہے. اس میں بھی آپ ساتھ دیں تاکہ ہم ان اسلامی بھائیوں کو بھی دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر بھی تھے. یہ واقعہ جو اب ہم نے سنا کہ ایک تو سخاوت ان کی، دوسری عاجزی و انکساری، کہ آپ نے اس کو خیرات دے کے بھی معذرت کی کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا. ہائے ہائے. اور آج ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، جھگڑوں کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ تو معذرت تو کرنا دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں آنکھ دکھائی ہے میں مکہ ماروں گا، تو نے بات کی ہے میں گالی دوں گا، تو نے گالی دی ہے میں گولی ماروں گا. اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے کن کے ہیں؟ یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو.
تو یہ ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ عزیز انکساری والی، یہ بھی ہم اپنائیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ہماری گفتگو جو آج ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، تلاوت، ذوق، شوق، تقوی، پرہیزگاری، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی عاجزی انکساری، آپ کی سخاوت، ایک چھوٹے سے بیان میں ہم پورے سیرت امام حسین کے ٹاپک کو سمیٹ تو نہیں سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا ہے۔ اور پہلے دو فرامین مصطفیٰ، بیان کو میں سمیٹ رہا ہوں، پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ سمجھ جائیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسن امام حسین سے محبت ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم دیکھو کہ کس سے دوستی رکھتے ہو۔ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا، یا تو اس سے کچھ خریدے گا، یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پا لے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ فرمایا اچھا ہمنشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھے دوست کی ہم نشینی نہ صرف دنیا میں سود مند ہوتی ہے بلکہ قبر میں بھی نیکوکار کی صحبت فائدہ پہنچاتی ہے۔ عمل کرنے کا وہ اعلیٰ جذبہ جو ایک پاکیزہ ماحول کی صحبت سے ملتا ہے وہ دوسری طرح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دوست بنائیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھے ماحول کو اپنائیں، اس سے وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ جو برا ماحول اپناتے ہیں وہ اپنی عزت و وقار کھو دیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں۔ الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کی صحبت نے اہل بیت کی محبت کا جام پلایا ہے، الحمدللہ۔ میں کالج لائف میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے جس پر افسوس ہوتا ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ کالج میں ایسے لڑکوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا، آج یاد آتا ہے، افسوس ہوتا اس وقت پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی صحبت مل گئی جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا جام بھی پلا دیا، اہل بیت کی محبت کا جام بھی پلا دیا۔ ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت، امام حسن کی محبت، اس گھرانے کی محبت۔ یہ دعوت اسلامی میں کتنے آپ کو نوجوان ملیں گے جن کو تعارف تک نہیں تھا، جن کو اس عقیدت و محبت کے چینل کا پتہ ہی نہیں تھا، امیر اہل سنت کے فیضان سے ملا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہے، یہ سادات کرام سے پوچھیں جو سید کبھی امیر اہل سنت سے ملے ہوں، ان سے پوچھیں امیر اہل سنت کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے، سادات کرام کے ساتھ ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو جب آج کے دور کے کسی سید صاحب سے امیر علیہ سنت کی محبت کا یہ عالم ہے تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عرش مقام کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس گھرانے کی محبت امیر سنت کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ فیضان اعلی حضرت کا، یہ فیضان رضا ہے۔ تو یہ صحبت، یہ ماحول، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا ماحول اپنائیں۔ مدنی چینل کے ذریعے آپ نے دیکھے کتنے سلسلے فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت کے ہوئے اور چل ہی رہے ہیں، مدنی مذاکرے چل رہے تھے۔ کس قدر جو ہے وہ ماحول اہل بیت کی محبت کے جام پلانے والا تھا۔ تو یہ انداز ہے، یہ اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت اتاری جائے تاکہ ان کی سیرت کو اپنانے والا انداز بنے۔ اللہ کی فضل سے ہم جو ہے وہ الحمدللہ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نا تو ہماری سوچ اچھی رہے گی اور ذہن اچھا رہے گا۔
جمعرات کو اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ آج جو فیضان مدینہ گجرات کے اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے آج کے گجرات کے اس فیضان مدینہ کے اجتماع کو دنیا بھر میں براہ راست دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ جو جن کے ہاں قریب میسر نہیں ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے شامل ہو جایا کریں۔ اور اگلے جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع کا بیان بھی ایک خاص ہی بیان ہے۔ پتہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے خاص پیار کرنے والے کون؟ مؤذن رسول۔ جب لفظ بولا جاتا ہے تو دنیا کا کدھر ذہن جاتا ہے؟ آئے ہائے، یہ بھی شان ہے نا۔ تو اگلے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ سیرت بلال حبشی پر بیان ہوگا۔